جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس پر ہم مزید جانیں گے. اس کے لیے جائیں گے لاہور, جہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا. حسن, بہت شکریہ آپ کا. حسن, یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ایف آئی اے کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, یہ معاملہ پیدا ہوتا ہے 11 اپریل کو. ایف آئی اے کے ایک پروسیکیوٹر, سابق پروسیکیوٹر, ان کی عدالت میں تبدیلی سے متعلق ان کی رائے پر مبنی ایک درخواست جمع کرائی جاتی ہے. اس وقت ڈی جی جو ہیں ایف آئی اے کے وہ ثناء اللہ عباسی صاحب ہیں. تو اسپیشل پروسیکیوٹر کی جو درخواست ہے, اس کی پس پردہ کہانی کیا ہے اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایف آئی اے نے اس کیس میں انہیں اپیئر ہونے سے روکا؟ دیکھیں, اس میں 3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ متعدد بار پہلے بھی کئی کیسز میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ چاہے وہ ایف آئی اے کا ہو یا نیب کے ہو, اور پروسیکیوٹر جو ہیں وہ تبدیل کیے جاتے رہے ہیں. شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ کچھ ہم کسی اور طریقے سے جو ہیں وہ پروسیکیوٹرز کو سامنے لے کے آئیں, یا کچھ ایسے جو ہے یا ثبوت کو یا ایسے چلان دوبارہ جمع کرنا پڑ سکتا ہے, یا کچھ معاملات ہوں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب رجیم تبدیل نہیں ہوئی تھی اور وہ عمران خان کا رجیم ہی چل رہا تھا, اور اس وقت ثناء اللہ عباسی ڈی جی ایف آئی اے تھے. یہ اس وقت جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ آپ جو ہے وہ اس کو نہیں فالو کریں گے, اور انہوں نے اپنی رائے پر مبنی ہی درخواست جمع کروائی تھی. یہ ایف آئی اے کی طرف سے پیش نہیں ہوئے تھے, بلکہ یہ وہاں پر پیش ہوئے تھے پروسیکیوٹر کہ میں اپنی ایک رائے پر مبنی درخواست جمع کروانا چاہتا ہوں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ انہوں تفتیشی آفیسر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کی خدمات نہیں لینا چاہتے. وہ شاید ان پر پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اس ٹائم جو ہے وہ اس کے ملزمان ہیں, اس ٹائم یہ الزام عائد کیا گیا تھا. لیکن 2 چیزیں تو سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کیونکہ اگر تو ایف آئی اے واپس لیتی ہے تو دوبارہ چلان سبمٹ کروانا پڑے گا. اگر جب چلان جمع ہو جائے تو اس کے بعد واپس نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ اب تو فرد جرم والی پوزیشن آ پہنچی ہے. اور دوسرا, ایف آئی اے نے خود یہ تسلیم کر لیا کہ جب ثناء اللہ عباسی تھے اس وقت یہ آرڈر تھے, رائے طاہر نے کوئی ایسے احکامات آنے کے بعد نہیں دیے, اور نہ ہی ایف آئی اے نے یہ کیس واپس لیا. رائے طاہر کو تو انہوں نے اس میں کلیئر کر دیا, اور انہوں نے ذوالقرنین صاحب جو ہیں سابق پروسیکیوٹر, ان پر معاملہ ڈال دیا. لیکن ذوالقرنین صاحب نے جو خط لکھا اس میں ایف آئی اے, انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے ان دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ چلانے یا مزید کارروائی کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی. ایف آئی اے کے تقریباً تمام ہی افسران اب تبدیل ہو چکے ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دوبارہ کیس کو دیکھ کر اس کو ختم کروانا چاہتی ہوں یہ افسران. کوئی ایسی صورتحال ہے؟ لگ ایسے رہا تھا کہ جو سابقہ ڈی جی تھے اور اس ٹائم کے جو معاملات, جو ٹیم بنائی گئی تھی, ان کی جانب سے کئی سوالات یہ کھڑے کیے گئے تھے کہ شاید سابقہ حکومت نے کوئی پریشرائز میں آنے کے بعد کچھ ایسے جو ہے وہ جس طرح 17,000 ٹرانزیکشن کی منی ٹیل دی گئی تھی, اس میں کافی مشکوک سوالات تھے. ہم نے اس وقت کے ڈی جی اور اس وقت کے افسران سے رابطہ کیا تھا کہ اس کے والے سے ہم کئی سوالات جو ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں, تو وہ جوابات دینے کو تیار نہیں تھے. تو شاید وہ خود اس سے سائڈ لائن ہونا چاہتے ہوں گے. اب کیونکہ تمام ڈی جی سے لے کے تمام افسران, پورے ایف آئی اے کے اہم ذمہ داران تبدیل ہو چکے ہیں, اب ممکن ہے کہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شاید کیس کو دوبارہ دیکھا جائے, اور دیکھا جائے کہ جو ٹھوس شواہد ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے. کیونکہ رائے طاہر کی اگر بات کریں تو وہ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر اور ایماندار آفیسر سمجھے جاتے ہیں. چاہے اس حکومت کے خلاف بھی اگر کیس بنتا ہو تو رائے طاہر میرا خیال ہے کہ وہ کیس بنائیں گے, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیونکہ جب سی ٹی ڈی پنجاب کے چیف تھے تو اس وقت انہوں نے میرٹ پہ کام کیا تھا, اب ان کو ڈی جی ایف آئی اے لایا گیا ہے تو شاید وہ میرٹ کو مد نظر رکھیں گے. یہ معاملہ یہ بھی ہے کہ کل ایک مرتبہ پھر شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب پر فرد جرم عائد ہو رہی ہے. کیا اطلاعات ہیں, عدالت میں پیش ہوں گے کل؟ دیکھیں, جب امجد پرویز صاحب وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر صورت ہم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جو ہیں وہ یہاں پر پیش ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیش, شہباز شریف تو یہاں پر ہی ہیں لیکن شہباز شریف تو پاکستان موجود نہیں, حمزہ شہباز یہاں پر موجود ہیں. اور کل ایف آئی اے کی طرف سے فاروق باجوہ جو ہے وہ نئے پبلک پروسیکیوٹر تعینات کر دیے گئے ہیں, وہ پیش ہوں گے. لیکن بہت کم امکانات ہیں کہ شہباز شریف جو ہے اگر پاکستان پہنچ جاتے ہیں تو وہ پیش ہوں گے, لیکن ممکن نہیں ہے کہ وہ پیش ہو سکیں کیونکہ ابھی وہ لندن میں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ درخواست جمع کروائی گئی تھی اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے. اب اگر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کیس کو کیسے پروسیس کرنا ہے, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایف آئی اے کے جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا. اچھا, اس کیس کے جو تفتیش کرنے والے سابق ڈائریکٹر تھے مرحوم ڈاکٹر رضوان, ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے 4,000 سے زائد صفحات پر مشتمل چالان جمع کرایا, اور جو شواہد ہیں وہ بہت ٹھوس ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کتنا مضبوط کیس ہے یہ؟
देखिए इसमें एक और चीज़ भी है कि एक तो वो डायरेक्टर साहब जो हैं वो दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गए। अभी कुछ देर कबल जो है असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के नदीम अख्तर, उनको भी जो है वो दिल के दौरे की तकलीफ हुई है, उनको भी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल कर दिया गया है, उनका इलाज वहाँ पर भी जारी है। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर जो उस वक्त प्रोजेक्ट ये प्रॉपर तैयार कर रहे थे, तो मैं खुद यहाँ पर मौजूद था, देखता था कि जो साबित शहजाद अकबर थे वो खुद यहाँ पर बैठ के ये पूरा प्रॉपर केस तैयार करवाते थे। मुमकिन है कि कुछ सियासी चीज़ें देखी गई हों, क्योंकि जिस तरह वो ये दावा करते थे कि 28 बेनामी अकाउंट्स को जो है उनका हमने सुराग लगाया है, लेकिन जब तफसील पूछी गई तो वो उन्होंने नहीं दी। जब एफआईए में जो उन्होंने चालान जमा करवाया उसमें से कुछ वॉल्यूम्स में देखा तो कई सवालात उठते दिखाई दिए। अब इस पर कई चीज़ें हैं, देखना यह है कि तमाम जो है वो जो उस टाइम रिकॉर्ड ये था उस टाइम काफ़ी मशकूक करार दिया जा रहा था। 16 अरब रुपए अगर इन्होंने बनाया है तो 6 से 7 अरब रुपए का नैब ने बनाया था, उसमें इसमें काफ़ी डिफरेंस जो है वो जो पेश आता है। लेकिन रिजवान साहब जो थे उस वक्त उन्होंने जहां तक हो सका वो अपने हाथ तक करते रहे, लेकिन काफी सारी चीजें जो है वो सियासी पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए भी केसेस बनाए जाते रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा।